بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان میں اور صوبائی دارالحکومت بلوچستان کا کوئٹہ، وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک کے بعد ایک بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد ہمیں وہاں سے ایک ایسی خبر ملتی ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہے، اس میں چمن پھاٹک ہے، جو ریلوے پھاٹک ہے، اس کے قریب جب ٹرین گزر رہی تھی تو وہاں پہ دھماکہ خیز مواد تھا، اس میں دھماکہ ہوا ہے اور یہ پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ دھماکہ کیا گیا اور اتنا شدید دھماکہ تھا کہ ٹرین کی بوگیاں اڑ گئی، وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے آگ بھڑک اٹھی، بڑا خوفناک دھماکہ تھا، ٹرین کو بہت نقصان پہنچا، آس پاس گاڑیاں تھیں وہ ساری جل گئیں، آس پاس کی عمارتوں میں آگ لگ گئی، بلکہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک قریب فلیٹ تھا، اس کے اندر ایک فیملی ہے، وہ فیملی بھی ساری شہید ہو گئی۔ تو یہ اتنا شدت والا دھماکہ تھا اور اس نے ہلا کر رکھ دیا پورے پاکستان کو۔ پاکستان بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کے اوپر ریاستی شکنجہ کسنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں اور جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی ان کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ بلوچستان یا کوئٹہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں پہ کہیں، یہ حکومتی لوگ بتا رہے تھے کہ اگر وہاں پہ موو بھی کرنا چاہتے ہیں یا کہیں جانا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی، تو آپ کو وقت سے پہلے بتانا پڑتا ہے۔ ایجنسیاں اتنی زیادہ متحرک ہیں، اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق 26 اس میں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 70 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ شدید زخمی ہیں۔ لیکن کچھ حکومتی ذرائع اور صحافتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت دباؤ ہے، ہم کھل کر اس کی رپورٹنگ نہیں کر پا رہے، جو نقصان ہوا ہے اس ٹرین حادثے میں یا اس بم دھماکے میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی حکومت جو چیز رپورٹ کروا رہی ہے اس چیز کے اوپر انہوں نے انفارمیشن کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا نقصان ہے اتنا نہ بتایا جائے۔ پاکستان میں سرکار ویسے یہ ہتھ کنڈا پچھلے کافی عرصے سے اپنا رہی ہے کہ عوام کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے اس نقصان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ جب دور دراز علاقوں میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو، لیکن معلومات کسی نہ کسی طرح باہر آئی جاتی ہیں۔ اب اس ٹرین کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کی چھٹیاں تھیں اور عید کی چھٹیوں میں آپ کو پتا ہے لوگ نکل جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، تو اس میں سیکیورٹی اہلکار بھی اس ٹرین کے اندر سوار تھے اور شاید نشانہ انہی کو بنایا گیا ہے۔ ابھی جب تفصیلات آئیں گی اور بتایا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے تو تبھی ہم کچھ کہہ سکیں گے، لیکن بظاہر جو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیونکہ ٹرین عید کی چھٹیوں کے لیے جا رہی تھی تو بلوچستان میں جو اہلکار ڈیوٹیاں دیتے ہیں ان میں سے جن کو چھٹی ملتی ہے وہ عید پہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا یا انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ٹرین کے اندر دہشت گرد اس بار داخل نہیں ہو سکے، لاسٹ ٹائم جعفر ایکسپریس کے اندر داخل ہو گئے تھے، پوری ٹرین ہی اغوا کر لی تھی اور بہت لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ ٹرین کو ایک پھاٹک کے نزدیک دھماکے سے اڑایا گیا ہے اور نہ صرف بہت جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اس سے بہت دہشت پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں، پاکستان میں، جو دہشت گردوں کا ایک مین مقصد ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، بار بار ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک پاکستان میں کسی بھی انٹیلیجنس آفیسر کو، چاہے وہ آئی ایس آئی سے ہے، چاہے وہ ایم آئی سے ہے، چاہے وہ آئی بی سے ہے، کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی ادارے کے انٹیلیجنس آفیسر کو کبھی اکاؤنٹیبل نہیں کیا جاتا۔ ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ بھئی یہ تمہیں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، پتہ کیوں نہیں چلا، اور یہ اتنا بڑا فیلئر ہو گیا، اس کے لیے ذمہ داری قبول کرو۔ تو پاکستان میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ دنیا کے مہذب جو ممالک ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس افسران خود ہی استعفے دے دیتے ہیں کہ ہم عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی انٹیلیجنس افسران کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جرنیل استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپ بات کریں، چاہے آئی ایس آئی ہے، چاہے ایم آئی ہے، چاہے آئی بی ہے یا باقی ہیں، یہ سارے آج کل ایک ہی کام کرتے ہیں۔ عمران خان کو اور اس کی آواز اٹھانے والوں کو کچل دو، عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دو، گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کر لو، بلوچستان کا الیکشن چوری کر لو، آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کر لو، الیکشن چوری کرنے ہیں، اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہے، مخالف آوازوں کو کچلنا ہے، میڈیا کی آواز بند کرنی ہے، ججوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے،
ان کی آڈیوز ویڈیوز کیسے نکالنی ہے، یہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کام کرنے پڑے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی زیادہ توجہ ان چیزوں پر ہے، اور دہشت گردی کے معاملات اور دہشت گرد کیا کر رہے ہیں اس طرف صرف اس دن توجہ دی جاتی ہے جس دن دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ورنہ اگلا واقعہ کبھی نہ ہو۔ یعنی واقعات کو روکا جا سکتا ہے، آپ انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ روک سکتے ہیں کسی واقعے کو ہونے سے پہلے، لیکن بڑے بڑے واقعات جو پاکستان میں لگاتار دہشت گردی کے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی کنٹرول کرنے میں پاکستان کا انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان کے اصل کام سے ہٹا کر سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور جو حکومت بنائی گئی ہے وہاں پہ اس کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ دہشت گردی میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اس حکومت کی توجہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی سرفراز بگٹی کو جس وقت وکٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو دھماکے کے اندر متاثر ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو لوگ اس وقت باہر کھائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، یا اس وقت ان کو بڑی اہم میٹنگز لے رہے ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت سرفراز بگٹی ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور وہ جا کر محسن نقوی کا استقبال کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی عاصم منیر کا خاص آدمی ہے، بہت قریبی ہے، تو محسن نقوی کو خوش رکھو گے تو عاصم منیر خوش رہے گا، عاصم منیر صاحب خوش رہیں گے تو جناب آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اوپر برقرار رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کی جگہ وہ ایک جنبش قلم سے یا زبانی کلامی دو جملے بول کر وہ آپ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر کسی اور وزیر اعلیٰ کو بلوچستان میں لا کر لگا دیں گے۔ تو آپ پریورٹی چیک کریں نا، آپ ترجیحات چیک کریں۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں وکٹمز نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہر دفعہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی رو کے دکھا دیتے ہیں، کبھی آنسو بہا کر دکھا دیتے ہیں، کبھی جذباتی بیانات دے دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے واقعے کے اوپر وہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہوتا ہے، اور پھر تیسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب محسن نقوی جو ہے وہ پاکستان میں سارا کچھ ہی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، آرمی چیف کا بڑا قریبی ساتھی بھی ہے، پوری دنیا کے اندر جا کے اسپیشل مشنز بھی کرتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محسن نقوی کے اختیار سے باہر رکھی ہو موجودہ نظام میں، اور یہ عاصم منیر صاحب کی بدولت ہے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں آرمی چیف بنتے ہیں، وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں محسن نقوی کو لگاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نگران، اور پھر 1 سال تک اسے وزیر اعلیٰ پنجاب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ محسن نقوی کو ایک کے بعد ایک ہر طرح کا عہدہ دیتے ہیں۔ ابھی یہی محسن نقوی جو ہے وہ ایران پہنچا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ کوئی امن لے کر آنا ہے اور ایران کی اور امریکہ کی صلح کروانی ہے۔ حالانکہ یہ اس کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، آئینی نقطہ نظر سے اس کا یہ کام نہیں ہے، لیکن محسن نقوی کو ایران میں موجود ہونا تھا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر لگاتار دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ جتنے دہشت گرد ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ ایس ایچ او کدھر ہے؟ کبھی شہروں کے اوپر دہشت گرد آتے ہیں، وہ آ کر پورا قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی وہ پوری ٹرین یرغمال بنا لیتے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر آپ جا نہیں سکتے۔ آج آپ بلوچستان میں آزادی سے سڑکوں کے اوپر گھوم نہیں سکتے، مغرب کے بعد آپ کہیں پہ ٹریول نہیں کر سکتے، یا تو آپ کو سیکیورٹی فورسز والے پکڑ کے غائب کر دیں گے یا آپ کو دہشت گرد پکڑ کے غائب کر دیں گے۔ تو آپ کا کوئی مستقبل بلوچستان میں نہیں ہے۔ ہاں، بلوچستان میں اگر حفاظت ہے کسی چیز کی تو معدنیات کی ہے، اور معدنیات کو نکالنے والے ٹرکوں کی ہے، ان گاڑیوں کی حفاظت ہے جن پہ معدنیات پہنچائی جاتی ہیں، ان کنٹینرز کی حفاظت ہے، یعنی جن کو بڑی حفاظت کے اندر نکالا جاتا ہے کہ جناب اس کے اوپر معدنیات جا رہی ہیں ہمارے غیر ملکی آقاؤں کی، لہذا ان کو یہاں سے بالکل محفوظ طریقے سے نکالنا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بگٹی صاحب نقوی کو گلے لگانے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے جس وقت انہیں ہونا چاہیے تھا متاثرین کے ساتھ۔ اب ناظرین، عاصم منیر صاحب جن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے پاکستانیوں کی حفاظت کرنا، ایک تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ فوج پوری طرح سے کنٹرول رکھے ہوئے ہے، ہر جگہ پہ ان کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ فوجی نظام نے کنٹرول کیا ہوا ہے امن و امان کے معاملات کو، تو رسپانسبلٹی تو پاکستان کے آرمی چیف کی بھی بنتی ہے۔ لیکن پاکستان کے آرمی چیف نے پوری دنیا میں رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے کہ یہاں بھی میں جاؤں گا، وہاں بھی میں جاؤں گا، اس کو بھی میں ملوں گا، خارجہ پالیسی بھی میں بناؤں گا، داخلہ پالیسی بھی میں بناؤں گا، معیشت کی پالیسی بھی میں بناؤں گا، ملک پورا کیسے چلے گا میں بتاؤں گا، پوری دنیا میں تعلقات میں بناؤں گا،
تو عالمی سطح پہ پذیرائی تو عاصم منیر صاحب اکٹھی کر رہے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا سہارا جتنا مضبوط ہے نا, یہ بات میری آپ لکھ کر رکھ لیجئے گا, اور یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ میں آپ کو پھر کبھی سنواؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا سہارا جتنا مضبوط ہے نا, یہ اتنا ہی ناقابل اعتبار بھی ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا. انہوں نے مجھے رابطہ کر کے حلف لے کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہماری ملاقات ہو گئی, اس کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں نے ایک کال کر دی ہے اور آپ کو تھوڑے دنوں میں نظر آئے گا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہو جائیں گی. ہم پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر, کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کرے, مینڈیٹ کا احترام کرے, آزادی کا احترام کرے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں ظالم رجیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ جتنا طاقتور ہے اتنا ہی ناقابل اعتبار ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ دھچکا لگ چکا ہے, اور امریکہ میں بے شمار اور لوگوں کو یہ دھچکا لگ چکا ہے. اب عاصم منیر صاحب کا تکیہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کے اوپر ہے تو یاد رکھیے گا ان کا جو اس وقت سپورٹر ہے وہ بہت طاقتور ضرور ہے, لیکن یہ اتنا ہی ناقابل اعتبار بھی ہے, آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے جنازے ان کے کاندھوں پر ہیں, اور ان جنازوں کو لے کر وہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں, اور پاکستان نہیں چل پا رہا. یہ عاصم منیر صاحب نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, فوج نہیں اٹھایا ہوا ہے. پوری فوج جو ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. جب ایک آرمی چیف ایک حرکت کرتا ہے تو پھر فوج پوری ذمہ دار ہو جاتی ہے نا اس کے لیے, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے اور بطور ادارہ وہ اپنے چیف کی ہر حرکت کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں الیکشن چوری کر کے مسترد شدہ لوگوں کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیا عاصم منیر صاحب نے. اب ان کے سیاسی جنازوں کو کندھوں پہ اٹھا کے پوری فوج گھسیٹ رہی ہے, اور بدنامی فوج کے کھاتے میں پڑ رہی ہے. سیاستدان تو ہمیشہ سے ہی بدنام رہتے ہیں, ہمیشہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن بطور ادارہ فوج کو بہت نقصان ہوا ہے. جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا پرفارمنس کے نام کے اوپر انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا, یعنی کوئی تھوڑا سا بھی کام وہ کر لیتے. انہوں نے صرف سیر سپاٹے کیے, انہوں نے دنیا گھومی, انہوں نے موج مستی کی, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان کے اوپر قرضے بڑھتے چلے گئے. ابھی شہباز شریف جا کے چائنا میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ دو خبریں آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو کہانی کیسے سمجھ آئے گی. شہباز شریف چائنا جا کر چائنا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے یہاں پہ لیبر ہو گئی ہے مہنگی, پاکستان میں لیبر سستی ہے, آپ اپنی انڈسٹری اٹھائیں اور پاکستان میں لے آئیں. پاکستان میں لا کر آپ انڈسٹری لگائیں, آپ کو سستی لیبر مل جائے گی اور ہمیں روزگار مل جائے گا, تو اس طرح ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی خبر آتی ہے جناب بلوچستان کے اندر بہت بڑا دھماکہ, درجنوں لوگ شہید اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے. اب مجھے بتائیں کون شہباز شریف کی بات سنے گا؟ کوئی پاگل ہی سنے گا نا. اور بھی سرمایہ کاری ایسے نہیں آنی پاکستان میں, آپ کو چند چیزیں پاکستان میں انشور کرنی پڑیں گی, پھر پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. نمبر ایک, پہلی چیز آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کو آپ کو زیرو کرنا پڑے گا. جس ملک میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ سرمایہ کار نہیں جاتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بلوچستان کی طرح ہے تو سندھ کی طرح ہے تو خیبر پختونخوا کی طرح ہے تو پنجاب کی طرح, وہ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, میں یہاں سرمایہ کاری نہیں لے کر جا رہا. نمبر ایک, دہشت گردی زیرو کرنی پڑے گی. نمبر دو, سیاسی استحکام لے کر آنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عاصم منیر صاحب عوام کے ساتھ ضد کرنا چھوڑیں. جسے عوام منتخب کرتے ہیں انہیں حکومت کرنے دیں, اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر قوم پہ مسلط نہ کریں, تو سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. یہ ہوگی دو چیزیں, پھر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ گئی. تیسرا, آپ کو ہر حال میں پاکستانیوں کے لیے آزادی اظہار رائے, آزاد عدلیہ اور امن و امان کے معاملات بہتر کرنے پڑیں گے. عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگ آئیں گے نا پاکستان میں پیسہ لے کر, یعنی لوگوں کو اس بات کے اوپر اعتبار ہو جائے گا کہ اگر ہمیں کوئی لوٹ لیتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی دو نمبری کرتا ہے, تو اس ملک کے اندر ایک عدالت بھی ہے جہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اب پاکستان کی عدلیہ دنیا کے آخری نمبروں پہ چل رہی ہے, بدترین کارکردگی دکھا رہی ہے. جج بیچارے خود لیٹر لکھ کے انصاف مانگ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا پھر اس ملک کے اندر کیسے لوگ سرمایہ کاری لے کر آئے. میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, میڈیا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز ہی نہیں کر سکتا, کچھ کہنا چاہے تو کہہ نہیں سکتا. بیچارے اشاروں کے اندر بات کرتے ہیں تو تب بھی اٹھائے جاتے ہیں. ابھی تو حالات یہ ہو گئے ہیں, بیچارے وہ لوگ جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے تھے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑتی تھی, وہ بھی لوگ بیچارے اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. میں انہیں برا نہیں کہتا, اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں تو بالکل ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی.
बरी जिम्मा नहीं हो सकता कोई अपने दौर में की हुई ज्यादतियों से। लेकिन वो लोग जब खुश थे इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही है, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के इदारे बर्बाद हो रहे हैं। अब वो लोग भी सर पकड़ के बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पुलिस बेलगाम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, और उनके पास कारकर्दगी दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पीटीआई को मारो, बाकी अपने मफादात निकालो, अपने फायदे निकालो। कितने ही बंदे कत्ल कर दिए गए पंजाब में इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इनकी फलां से दुश्मनी है, उनकी फलां से दुश्मनी है। लोग पैसा देकर अपना मुखालिफ मरवा देते हैं, थोड़ा सा सामान पहुंचा के। यानी अभी मुझे कुछ इतलात मिली है पाकिस्तान से, और इतलात यह है कि एक अदालत लगती है रात के वक्त, उस अदालत में फैसला किया जाता है पंजाब में कि किस किस बंदे को उड़ाना है, और उसके बाद पुलिस उन बंदों को उड़ा देती है। यानी आप अंदाजा करें कि रात के वक्त पंजाब में एक अदालत लगती है, उसके अंदर एक ऑफिसर बैठता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम को नहीं समझता, वो रात को बैठता है, उसके सामने लाकर बंदे खड़े किए जाते हैं और उसके सामने सारा मामला रखा जाता है। वो बंदा ये फैसला कर लेता है कि इन बंदों को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद मावराए अदालत उन बंदों को कत्ल कर दिया जाता है।